تمام سننے اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہو۔ اللہ آپ اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں اس ویڈیو میں صحیح البخاری کی حدیث والیوم نمبر 1 بک 1 کتاب بدء الوحی بک آف ریویلیشن حدیث نمبر 4، 5 اور 6 اپلوڈ کر رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 4 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنایا، یعنی وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت وحشت خوف زیادہ ہو گیا اور گھر واپس لوٹ آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ مقدس آیت نازل فرمائی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رکھ۔ ریفرنس سورہ مدثر فرام آیہ 1 to 5۔ پھر نازل وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ حدیث نمبر 5 حضرت سعید بن زبیر نے بیان فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت اپنی زبان سے قرآن کے بارے میں جلد بازی مت کرو، سورہ قیامہ آیت 16 کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت شدت یعنی تکلیف محسوس کرتے تھے اور اس وجہ سے قرآن جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ یاد کر سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ہونٹ ہلائے اور کہا، میں اس طرح سے ہونٹ ہلا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ سعید بن جبیر نے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے کہا، میں اپنے ہونٹ اس طرح سے ہلا رہا ہوں جیسے میں نے ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قرآن یاد کرنے کے لیے اپنی زبان جلدی نہ ہلائیں۔ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کو یاد کروانا اور پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ ریفرنس سورہ القیامہ آیات 16 اور 17۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کا وہ حصہ جو انہوں نے نازل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت پڑھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جب ہم نے قرآن تم کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا حضرت جبرائیل کے ذریعے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی پیروی کریں۔ ریفرنس سورہ القیامہ آیات 18۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کو خاموشی سے سنو۔ پھر یہ ہماری یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ ان آیات کو تم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کرے۔ ریفرنس سورہ قیامہ آیات 19۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے کہ وہ ان آیات کو تمہیں یاد کروائے اور تم پر خود بخود تمہاری زبان سے تم پر واضح ہو جائے۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموشی سے سنتے، اور پھر جب حضرت جبرائیل چلے جاتے تھے
تو ان آیات کو اسی طرح دہراتے تھے جیسے حضرت جبرائیل نے آپ کے سامنے پڑھے تھے۔ حدیث نمبر 6۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو ان کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور ان کو قرآن سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، زبردست بے قابو ہوا سے بھی زیادہ، تاکہ صدقے کے کاموں کے لیے تیار رہیں اور ان کے کرنے میں جلدی کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔